اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور تعلیمات پر کچھ غور کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ استاد اسحاق زاہد خراسانی اکثر موت کا ذکر کرتے رہتے تھے آپ کے سامنے میں، مگر آپ انہیں منع کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ موت کے بجائے محبت کا ذکر کیا کرو۔ استاد اسحاق زاہد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر موت کا ذکر کرتے رہتے تھے آپ کے سامنے، تو آپ ان کو منع کرتے تھے موت کا ذکر کرنے سے اور کہتے تھے کہ موت کے بجائے محبت کا ذکر کیا کرو۔ صفحہ نمبر 460 تذکرۃ الاولیاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ قبرستان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے چاروں کونوں کو ملائکہ اٹھا کر ان میں دفن شدہ لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں بھیج دیں گے، اور انہی میں سے جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ یہ حدیث صفحہ نمبر 460 تذکرۃ الاولیاء میں درج ہے۔ اس حدیث کو پھر سے سماعت فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک کہ کچھ قبرستان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے چاروں کونوں کو ملائکہ اٹھا کر ان میں دفن شدہ لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں بھیج دیں گے، اور انہی میں سے جنت البقیع کا قبرستان بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت البقیع کے علاوہ بھی کئی ایسے قبرستان ہیں جن میں دفن شدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بنا کسی حساب کتاب کے جنت میں ان لوگوں کو بھیج دیں گے۔ ابتدا میں تو یاد الہی کی تمیز باقی رہتی ہے، مگر انتہا میں یہ تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور تصوف کا نور نور الہی میں سے ایک ایسا نور ہے جو حق کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ یہ حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہر شے کے لیے ایک قوت ہوا کرتی ہے، مگر روح کی قوت سما ہے۔ قلب میں جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کی برکتیں جسم پر ظاہر ہوتی ہیں، اور روح جو کچھ حاصل کرتی ہے اس کی برکتیں قلب پر وارد ہو جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 460 پر سما کے حوالے سے حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دلیل پیش کی ہے۔ اللہ کا بار صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے قابل ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے ان اللہ تعالی افراسا یرکبہن جمیعا، اور جس نے خود کو خدا کے ساتھ وابستہ کر لیا وہ فتنہ و فساد اور وسواس شیطانی سے نجات پا گیا، اور جس میں خدا کو یاد رکھنے کی صلاحیت و قدرت ہوتی ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، اور علوم ظاہری کے ذریعے مرید کو راستہ دکھانے کے بجائے علوم باطنی سے تربیت دینی چاہیے۔ علوم ظاہری کے ذریعے مرید کو راستہ دکھانے کے بجائے علوم باطنی سے تربیت دینی چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر 458 پر یہ بات تذکرۃ الاولیاء میں حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جانب سے پیش کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ سفر حج کے دوران آپ نے کسی کو اذیت و بے چینی کے ساتھ زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا تو ارادہ کیا کہ اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دوں، مگر ندا آئی کہ اس کو یوں ہی تڑپنے دو کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے۔ صفحہ نمبر 457 صفحہ نمبر 457 تذکرۃ الاولیاء کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر حج کے دوران جب کہیں جا رہے تھے تو ایک گستاخ زمین پر تڑپ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں، لیکن ندا آئی ان پر، ان کو آواز ملی، الہام ہوا کہ اس گستاخ کو یوں ہی تڑپنے دو کیونکہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کے دشمن کو دم بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے توکل علی اللہ 70 حج کیے، اور ایک مرتبہ سفر حج کے دوران ایک کتے کو بھوک سے نڈھال دیکھ کر فرمایا کہ ہے کوئی جو ایک روٹی کے معاوضے میں مجھ سے 40 حج کا ثواب خرید لے؟ یہ سن کر ایک شخص نے حامی بھرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک روٹی پیش کر دی۔
اور آپ نے 40 حج کا ثواب اس کو نذر کر دیا۔ روٹی لے کر آپ نے اس ناقدر کتے کو کھلا دیا۔ کسی بزرگ نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا جناب؟ تو جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو 2 گیہوں کے عوض 8 جنتوں کو فروخت کر دیا تھا، مگر میں نے تو 1 روٹی کے لیے 40 حج کا ہی ثواب بیچا ہے جناب۔ صفحہ نمبر 456 457۔ یعنی حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حج کو اپنے کیے ہوئے 40 حج کو 1 روٹی کے عوض میں بیچ دیا، اور اس روٹی کو بھی کتے کو کھلا دیا۔ محترم جناب والا، کافی غور کرنے کی بات ہے، یہ اللہ والوں کی ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔